نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ النحل، مکی صورت 16 رکوعات 128 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 16ویں نمبر پر آنے والی یہ صورت ہے۔ اس کا نام آیت نمبر 28 میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تو یہاں پر شہد کی مکھی، اس پر اللہ کی وحی، اس کے کام کرنے کا طریقہ اور انداز جو ہے وہ مختصراً بتایا گیا ہے، اور ویسے تو انشاءاللہ جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو بہت وضاحت میں اس کے بہت سے اصول اور بہت سے پیغام ہمیں سمجھ آئیں گے شہد کی مکھی کے حوالے سے، لیکن وہ صورت جس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے اس حوالے سے نام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا مبعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا یعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حقیر سے حقیر مخلوق، جو مچھر کے سر کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے نا، اس کی مثال بھی بیان کرتے ہوئے وہ شرماتا نہیں ہے، اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اللہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں بتاتا ہے؟ اللہ ایک ہی مثال کے ساتھ کچھ کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اپنی مخلوق کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک سورت کا نام گائے کے نام کے پیچھے سورہ بقرہ، ایک مکڑی کے نام کے پیچھے سورہ عنکبوت، ایک چیونٹی کے نام کے پیچھے سورہ نمل، اور ایک شہد کی مکھی کے نام کے پیچھے سورہ النمل۔ تو لہٰذا سورہ عادیات گھوڑوں کے حوالے سے آتی ہے، اور ویسے بھی یہ زیرو مخلوق کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النجم، سورہ القمر، سورہ شمس، اپنی دوسری مخلوق کے حوالے سے صورتیں جو ہیں ان کے نام موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، جسٹ بیکاز کہ اس میں اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے لہٰذا اس کا نام اس حوالے سے۔ اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو متفرق آیات جو اس میں آتی ہیں وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ مکہ کے آخری دور میں رونما ہوئی، کہ پتہ چلتا ہے کہ ہم آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، مار پیٹ، استہزاء اور عقوبتیں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی تھیں، مشرکین مکہ ضد اور ڈٹائی اور استکبار پر پورے تکبر سے جمے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری رودات جو مختلف آیات سے پتہ چلتی ہے اسے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے۔ اسی حوالے سے بالکل وہی شان نزول ہے، اور موضوع بھی اسی سے ملتا جلتا ہے جو سورہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے صورت کا ہے۔ اور اگر ہم موضوع دیکھیں یا مرکزی مضمون دیکھیں تو وہ بھی بنیادی طور پر مکی صورتوں کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے۔ شرک کا ابطال یعنی شرک کی نفی اور تردید، توحید کا اثبات یعنی توحید کے لاجکس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور حق کی مخالفت کرنے پر اور حق کی مخالفت پر جمنے والوں کو تذکیر کی گئی ہے، یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور ان کو برے انجام کی وعید جو ہے بتا کر ان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی اس کے 4 مضامین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا امر یا حکم اللہ کا، آیا جاتا ہے یا آ گیا حکم اللہ کا، پس نہ تم جلدی مچاؤ، پاک ہے وہ اس سے اور بلند ہے سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو گویا پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی نفی اور عقیدہ توحید کا اثبات اور اس کی دلیل دے دی۔
بنیادی طور پر یہ وہ دعوت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو اب اتنے طویل دورانیے سے دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. 9 10 11 سال گزر چکے ہیں، ان کے بتوں کی نفی کی جا رہی ہے اور ایک اللہ واحد کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور جب وہ نہیں مانتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان کو عذاب الہی، اللہ واحد القہار کے عذاب سے تنبیہ کر کے متنبہ کرتے تھے. تو پھر یہ قوم کیا کرتی تھی؟ یہ قوم اپنی جلد بازی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتی نہیں تھی، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم شرک کریں گے اور ہم اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ ہمیں عذاب دے گا، تو اب تک اللہ نے عذاب کیوں نہیں دیا؟ اور یہاں پہ جلد بازی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ بھی کرتے تھے. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں اور ہم آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو جائیں لے آئیں عذاب. تو اس کا جواب اللہ نے توحید کا اثبات، شرک کی نفی کر کے ان کو یہ سمجھایا کہ تم یہ کام کر کے عذاب مانگ رہے ہو تو عذاب کی جلدی نہ مچاؤ. عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، وہ تو آیا جاتا ہے، وہ تو بالکل آنے والا ہے. ان کو ڈرایا بھی گیا، ان کو دھمکایا بھی گیا، ان کو متنبہ بھی کیا گیا، لیکن اللہ کا وعدہ سچا بھی تو ہے. آتا امر اللہ، عذاب کا وعدہ آنے ہی تو والا تھا. تو لہٰذا وہ گروہ جو مشرکین مکہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ انکار پر جمع اور ڈٹا ہوا تھا، ان کو اب متنبہ کیا گیا، ان کو ڈرایا گیا کہ یہ عذاب الہی آیا جاتا ہے. اب جب اللہ کہہ رہے ہیں آتا امر اللہ، کہ اللہ کا حکم اور یہ عذاب کا حکم آنے والا ہے، تو اللہ کی بات تو سچی ہوتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقَ اللَّهُ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات سچی کس کی ہے؟ تو جب اللہ نے یہ ڈرایا اور یہ کہا کہ اللہ کے عذاب کا حکم آیا جاتا ہے، تو واقعی عذاب کیسے اور کب آیا تھا؟ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت نازل ہوئی مکہ کے بالکل آخری دور میں، اور ہجرت کے تھوڑی ہی دیر بعد یوم الفرقان، غزوہ بدر میں واقعی مشرکین مکہ پر بہت بھاری جانی مالی عذاب آیا تھا. ان کے 70 لوگ، بڑے بڑے سردار رؤسائے مکہ، 70 ہلاک ہوئے اور 70 جو ہیں وہ قیدی بنائے گئے. تو یہ بالکل اختتام مکہ کے اوپر عذاب کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، اللہ کا عذاب آیا جاتا ہے. تو گویا within a few years, like within 4 to 5 years، بدر کے میدان کا وہ عذاب مشرکین مکہ کو آیا، اور پھر اس سے تھوڑی دیر بعد 8 ہجری میں وہ مغلوب ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل کیے گئے. کانکویسٹ آف مکہ مکہ والوں کے لیے بہت بڑا عذاب تھا. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو ایک عمومی سا حکم بھی یہاں سے واضح ہوتا ہے، فلا تستعجلو، تم کیا نہ کرو. عین جیم لام، عجلت کس کو کہتے ہیں؟ جلد بازی کو. تو اللہ نے قرآن میں گویا مشرکین مکہ کو کہا ہے، لیکن قرآن کا ایک ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ جلد بازی کرنا. اور جلد بازی کیسی ہے؟ حدیث میں الفاظ ہیں العاجلۃ من الشیطان، سارے کی ساری جلد بازیاں یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو شیطانی کام ہے. جلد بازی انتہائی ناپسندیدہ کام ہے. مومن اپنے رویے میں جلد باز نہیں ہوتا. مومن کی زندگی میں تحمل ہے، صبر ہے، ٹھہراؤ ہے، جماؤ ہے. وہ اپنا ہر کام اپنے سکون کے ساتھ، اپنے وقار اور اپنے جماؤ کے ساتھ کرتا ہے. یہاں تک کہ ہمیں نماز کس چیز کی تربیت کرتی ہے؟ نماز ہمیں زندگی میں جماؤ، ٹھہراؤ، سکون، اطمینان کے ساتھ کام کرنے کی تربیت کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بدترین چور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اس کی تفسیر بتائی کہ بدترین چور رکوع اور قومے کا چور ہے. یعنی جو اپنے رکوع میں جلدی کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے گویا گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتا کہتا اٹھ گیا، اور پھر یہ کہتا کہتا ہی سجدے میں چلا گیا. 2 سجدوں کے درمیان جلدی کرنا، یہ سب جلد بازی مومن کا طریقہ نہیں ہے. مومن کی نماز میں ٹھہراؤ، جماؤ، وقار، حسن اور ایک ایسا رویہ ہے جو اس کی زندگی میں بھی وہ رویے جو ہے وہ اس کی تربیت کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جلد بازی کو اتنا ناپسند فرمایا کہ وہ مسجد نبوی کا واقعہ دہرا لیں.
بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے، نماز ہو رہی ہے، باجماعت نماز ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز اور ایک شور اور ایک ہنگامہ جو ہے اس کی کیفیت محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سوال کیا کہ یہ شور شرابہ کس بات کا تھا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے جب جماعت کھڑی ہوئی دیکھی تو وہ بھاگتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس با جماعت نماز میں ملنے کی خواہش کے لیے دوڑنے والوں کو اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا آئندہ اگر جماعت کو کھڑے پاؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جتنی ملے اس کو پالو، باقی بعد میں مکمل کر لو۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ بے جا کا دوڑنا اور ایک بے ہنگم سی جلد بازی کا طریقہ اختیار کرنا، ایک ہنگامی جلدی کا طریقہ اختیار کرنا، تو با جماعت نماز جس کے لیے آج آپ نے پڑھا کہ با جماعت نماز کی فضیلت اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا ہے، اتنے افضل عمل کے لیے بھی ایک غیر وقار کے بغیر ایک جلد بازی کا طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، تو عام زندگی میں جلد بازی کتنی ناپسندیدہ ہو۔ اور ویسے بھی کوئی شیطان کا کام اور کوئی شیطان کی پیروی کا کام مومن کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں شاید ہر ہی شعبے میں جلد بازی نظر آتی ہے۔ سڑکوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بلنگ کاؤنٹرز پہ، ہر جگہ جلدی نظر آتی ہے۔ سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے، ریڈ لائٹ کے اوپر، آگے والی گاڑی کوئی میکینیکل پرابلم ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، پچھلے لوگ کتنی جلد بازی سے ہارنز کر رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، غصے سے گزر رہے ہیں۔ ارے تمہیں جلدی ہے جلدی پہنچنے کی، وہ بیچارہ جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کتنا مجبور ہے۔ کوئی بھی احمق بے وقوف نہیں ہے جو سڑک پہ کھڑا رہ جائے، لیکن پیچھے والوں کو آگے نکلنے کی جلدی۔ اگر آپ بلنگ کاؤنٹرز پہ چلے جائیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، کسی گروسری سٹور، کسی ڈپارٹمنٹل سٹور کے اوپر بلنگ، کوئی صف بندی کا تصور آج یہاں نظر نہیں آتا۔ ہر بعد میں آنے والے کو جلدی ہے کہ پہلے میرا، وہ ساروں کے آگے سے ہاتھ گزار کے پہلے میرا لے لو۔ کیوں بھائی؟ جو پہلے کھڑے ہیں وہ بے وقوف ہیں یا وہ اتنے فارغ ہیں؟ نہ کوئی نظم، نہ کوئی ضبط، نہ کوئی تحمل، نہ کوئی صبر، نہ کوئی کسی قسم کا وقار۔ یہ سب جلد بازیاں نظر آتی ہیں، ہر چیز میں جلد بازی۔ کھانے کی جلد بازی، کھڑے ہوئے ہیں، چلتے 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 ہاتھ میں برگر پکڑا ہوا ہے، ایک گلاس میں ہاتھ میں جوس پکڑا ہوا ہے، اتنی جلدی ہے کہ آرام سے سکون سے وقار کے ساتھ کھا نہیں سکتے۔ وہ فاسٹ فوڈ کا کانسیپٹ، اور وہ کھایا بھی جلدی جا رہا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں جلدی، راتوں رات امیر بننے کی جلدی، اس میں بےایمانیاں، دھوکے، فراڈ، غصب، غبن سب کیے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی اسکیم بتا دے میں راتوں رات ملینئر ہو جاؤں، کوئی ایسی انویسٹمنٹ بتا دے اوور نائٹ میں بلینئر بن جاؤں۔ یہ سب کیا ہے؟ جلد بازی ہے۔ ایک شخص ایک نوکری میں ملازمت میں جاتا پہلے ہے، اور ترقی کی جلد بازی پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کا دل کرتا ہے جاتے سار میرا بیٹا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن جائے۔ ہاں، یہ سب جلد بازی ہے۔ اپنے وقت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ آہستہ آہستہ انسان رائز کرتا ہے۔ ہاں، پھر امت کے اندر راتوں رات گناہوں کو بخشوانے کی جلدی ہے۔ یہ جو آج بہت سی بدعات کی عبادات، فلاں رات کی عبادت جو سنتوں سے ثابت نہیں ہے، ان راتوں پہ عبادات کا طریقہ، کچھ بدعتوں والے روزوں کا طریقہ، یہ کیا ہے؟ اوور نائٹ گناہ بخشوانے کی جلدی، ساری زندگی پہلے گناہ کرنے کی جلدی، اور پھر ہمیں کوئی ایک رات بتا دیں، پھر ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہاں، قرآن پڑھنے کی جلدی، کوئی شارٹ کورس ہیں، ہاں رمضان میں آتے بس وہ ایک مہینے کے اندر اندر پورے ایمان کا ٹیکہ لگوا کے چلے جائیں گے۔ شارٹ کورس بتا دیں، تجوید کا شارٹ کورس، قرآن کا شارٹ کورس۔ ہر ایک شارٹ کورس کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سالوں میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا، اور پھر اتنے سال کے مکمل کے کرنے کے بعد بھی 17 اونٹ جو ہیں ان کو ذبح کیا۔ آج ہم جلدی چاہتے ہیں اپنی نیکی میں، اپنی بخشش میں، اپنے قرآن کے علم میں، فہم میں، اور پھر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اور پینفل جلدی ہے آج ازواجی معاملات میں۔ آج گھروں کی آبادی کے اندر، گھروں کے معمار، ازواج، میاں بیوی آج جلدی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ازواجی معاملات میں جلد بازی آج پینفل حد تک ڈیورس ریٹ کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ وہ بچی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس چند دنوں میں پوری گھر کی مالکن بن جاؤں،
یہ گھر کا پورا نظام، اس کا سسٹم میری مرضی کے مطابق، میری ڈکٹیشنز کے مطابق، یہ ساس سسر پپٹ بن کے میرے آگے ناچنے لگیں، یہ شوہر میری انگلی کے گرد لپٹا جائے. کیسے لپٹ جائے؟ اس کی ماں جس نے اس کو 25-30 سال پالا تھا، وہ بہن جس کے ساتھ وہ پلا بڑا ہے، ان سب کو چھوڑ کے تمہارا غلام کیسے بن جائے؟ تمہارے گیت کیسے گانے لگے؟ اٹ ول نیڈ ٹائم. تحمل سے خدمت کرو، محنت کرو، ایفرٹ کرو، اس گھر کے ماحول میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرو. کرو گی تو انشاءاللہ تمہاری جگہ بھی بن جائے گی، انشاءاللہ تم مالکن بھی بن جاؤ گی، تم مہرانی بھی بن جاؤ گی، لیکن گیو اٹ ٹائم. پھر بس اوقات وہ سسرال والے جلد بازی کرتے ہیں. بس اوقات کچھ ساسوں کا، کچھ سسرال والوں کا دل ہوتا ہے بہو آ جائیے نا، بس آتے سار ہمارے رنگ میں رنگ جائے، کٹ پتلی کی طرح ناچنے لگے، ہمارا سارا نظام اٹھا لے، میں بیٹھوں آرام سے اور یہ میرے آگے ناچے، اور پورا کیسے سنبھال لے گی آتے سار وہ نظام؟ اس کو وقت چاہیے آپ کے نظام کو سمجھنے کے لیے، آپ کے انداز میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے. میں بسا اوقات خطبہ نکاح اور درس نکاح کے موقع پر دیتی ہوں تو میں یہ جملہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ایک بچی باہر سے اپنے گھر لائی جاتی ہے تو اس بیٹی کو بیاہ کے لاتے وقت ساس سسر کو اپنے گھر میں لائے ہوئے پودے کی مثال کو یاد رکھنا ہے. ہم نرسری سے جب ایک پودا لاتے ہیں اور اپنے لان یا اپنے صحن میں اس کو رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے وہ کملا جاتا ہے، وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس کے پتے ڈھلک جاتے ہیں، فوراً نہ اس پہ پھول آتے ہیں، نہ برگ بار آتے ہیں، نہ پھل آتا ہے. لیکن اگر گھر والا، اس گھر کا باغبان بڑی آرام سے، بڑے تحمل سے، جلد بازی کر کے اس کو فوراً جڑ سے اکھاڑ کے نہ پھینک دے، اس کو پانی دے، اس کو توجہ دے، اس کو گرمی سردی سے دھوپ چھاؤں سے بچائے، اس کو تھوڑی سی کھاد دے، اس کی آبیاری کرے، تو بہت جلد وہ ایک خوبصورت سی بیل بن جاتی ہے، بہت جلد وہ ایک خوبصورت سا پیڑ بن جاتا ہے. پھر اس پہ پھول بھی آتے ہیں، پھر اس پہ برگ و بہار بھی آتے ہیں. تو جب آج بڑے ہی جلدی کرنے لگے کہ آتے سار میرا نظام اٹھا کیوں نہیں رہی، نہیں اٹھا پائے گی. گیو ہر ٹائم، گیو ہر بریدنگ اسپیس. ساسوں کو جلدی، سسر کو جلدی، شوہر کو جلدی، ادھر بیوی کو جلدی، اور پھر بس اوقات اتنی جلدی کہ نکاح کے 6 مہینے کے بعد، چند مہینوں کے بعد یہ جملہ سننے میں آتا ہے، بس میرا گزارا ہی نہیں ہے، بس میں رہ ہی نہیں سکتی، بس میں نے کہہ دیا نا میں بس ہی نہیں سکتی، بس میں اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. ارے کچھ وقت تو دے دو، تم کچھ اپنا آپ سمجھا لو، کچھ ان کو تو سمجھ لو، کچھ کر تو لو، کچھ دکھا تو لو، کچھ دیکھ تو لو، کچھ سمجھا تو لو. یہ وقت بہت بڑی مرہم ہے، یہ صبر بھی دیتا ہے، یہ طریقے بھی سکھاتا ہے، اور جلد بازی سے بچنا زندگی میں برکت بھی لاتا ہے اور خوبصورتی اور تحمل کے ساتھ زندگی کو پرسکون بھی بناتا ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جلد بازی سے بچنے، تحمل سے کام کرنے کا طریقہ سکھائے. یہاں پہ بھی بس اوقات بچیاں آتی ہیں اور آ کے ایک ہفتے کے بعد رونا شروع ہو جاتی ہیں، استاذہ میرے سے ترجمہ نہیں سنایا جا رہا، استاذہ میرے نمبر اچھے نہیں آ رہے. فلا تستعجلوہ، جلدی نہ مچاؤ، انشاءاللہ تحمل اور معاملہ فہمی سے کیے ہوئے کام برکت اور رحمتوں سے ضرور ڈھانپے جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. ینزل الملائکۃ، وہ اتارتا ہے، وہ نازل کرتا ہے روح کو اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر جس پر وہ نازل کرنا چاہتا ہے. روح کے 3 معنی قرآن میں آتے ہیں. آپ نے بسا اوقات دیکھا کہ ایک ہی حرف کے ایک سے زائد معنی، جیسے ہم نے آیت کا لفظ دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ آیت کے ایک سے زیادہ معنی، اسی طرح اللہ کے ایک سے زیادہ معنی قرآن میں آتے ہیں، اور مختلف آیتوں میں کبھی ایک معنی آتا ہے، کبھی 2 معنی آتے ہیں، کبھی ایک آیت میں تینوں معنی فٹ ان ہو جاتے ہیں. روح کے 3 معنی ہیں. جب قرآن میں روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے ایک مراد وحی الہی ہے، کیونکہ وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی روح پر، آپ کے حافظے، آپ کی روح پر القا کیا جاتا تھا. تو روح کا پہلا مطلب وحی الہی. روح سے دوسرا مراد روح الامین یعنی حضرت جبریل امین ہے، اور روح کا تیسرا مطلب جسے میں اور آپ روح کی شکل میں کمپریہینڈ کرتے ہیں، انسان کے جسم کی روح، یعنی زی روح لیونگ چیزوں کی وہ روح، وہ کمپوننٹ آف دیئر سسٹم جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے.
یعنی وہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ زندہ چیز جو ہے وہ پھر زندہ نہیں رہتی، وہ لیونگ چیز گویا نان لیونگ اور ڈیڈ قرار دی جاتی ہے۔ وہ کمپوننٹ ایک جسم کا، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ یہ تین تصورات ہیں۔ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو تینوں معنی فٹن ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے وحی کو نازل فرماتے ہیں اپنے جس بندے پر وہ چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی، کسی علاقے، کسی مملکت، کسی معاشرے میں سے جس شخص کو نبوت کے لیے پک آؤٹ کر لیتے ہیں، چوز کر لیتے ہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ بنا لیتے ہیں، اس پر اللہ کے حکم سے وحی نازل کی جاتی ہے۔ وحی کس شخص پر نازل ہونی ہے، کب نازل ہونی ہے، کتنی نازل ہونی ہے، یہ اللہ کے حکم سے نازل کی جاتی ہے۔ دوسرا مطلب روح الامین، جبریل امین بھی وحی لے کر اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب انسان کے جسم میں روح اللہ کے حکم سے آتی اور جاتی ہے، ڈالی اور نکالی جاتی ہے۔ تو گویا اس آیت میں روح کے تینوں معنی ڈال کر قرآن کی اس آیت کی تفسیر اور اس کا معنی اخذ کیا جاتا ہے۔ وحی الہی بھی اللہ کے حکم سے، روح الامین جبریل امین کا اترنا بھی اللہ کے حکم سے، اور انسان کے جسم میں روح کا آنا اور جانا بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ وہ ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بچے کی تخلیق کے مراحل بتائے ہیں کہ کیسے وہ ایک نطفہ، پھر ایک خون کا جمع ہوا لوتھڑا، پھر گوشت کی بوٹی، اور پھر ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کا نیک بخت ہونا یا بد بخت ہونا اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ روح کا پھونکنا کب ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو گویا وحی الہی کے ذریعے روح الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں پر جب وحی نازل فرماتے تھے اللہ کے حکم سے، تو یہ وحی کا بیسک پیغام کیا ہوتا تھا؟ عقیدہ توحید کو راسخ کرنا اور شرک کی نفی کرنا، اور بنیادی طور پر یہ سورہ نحل کا مضمون ہے۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا۔ اللہ خالق ہے، اللہ ماہر خلاق ہے۔ دنیا کا خالق، دنیا کا بنانے والا کوئی چیز دنیا کی چیز کو عبث اور بیکار نہیں بناتا۔ اللہ خلاق نے اس دنیا کی چیزوں کو بامقصد بنایا ہے، اللہ ٹپ نہیں بنایا۔ مجھے اور آپ کو بنایا کس مقصد کے لیے؟ خود اس نے مقصد بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور پھر اس کے بعد انسانوں کو بنایا صرف یہ کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اللہ ہمیں مقصد تخلیق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ کا کوئی بندہ اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کرتا تو پھر خالق اس کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں، جب میں اور آپ ایک چیز خریدتے ہیں کسی مقصد کے لیے، یوسف اصلاحی صاحب بہت اچھی مثال دیتے ہیں گھڑیال کی، شور حیات میں بڑی خوبصورت مثال دی یوسف اصلاحی صاحب نے، کہ اگر میں اور آپ، ہمارے پاس ایک گھڑیال ہے، کوئی ایک واچ ہے، کوئی ایک ہمارے بیڈ سائڈ کے اوپر ایک کلاک پڑی ہوئی ہے، ہم نے اس کو کس مقصد کے لیے خریدا اور رکھا اور وہاں پہ نصب کیا کہ وہ ہمیں وقت بتاتی ہے، جس وقت ہمارا دل الارم بجا کے ہمیں جگاتی ہے۔ لیکن اگر یہ الارم کلاک، یہ گھڑیال خراب ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کسی گھڑی مرمت کرنے والے کے پاس، گھڑی ساز کے پاس لے جاتے ہیں، اس کی مرمت کرواتے ہیں، اس کو پھر اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھتے ہیں، اگر پھر نہ دے تو 1-2 دفعہ اس کو آپشن اور اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ گھڑیال اس کے باوجود ٹھیک نہ ہو تو کیا ہم اس کو اپنے بیڈ سائڈ کی زینت بناتے؟ کس مقصد کے لیے لائے تھے؟ یہ مجھے وقت بتائے گا اور یہ مجھے میرے وقت پہ جگائے گا۔ 1-2 مہلت اس کو دیتے ہیں ٹھیک کرنے کی، اس کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کا سیل بدلی کرتے ہیں، گھڑی ساز کے پاس مرمت کرواتے ہیں، لیکن اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ٹھیک نہیں چلتا تو کیا وہ گھڑیال میرے بیڈ سائڈ کی زینت رہتا ہے؟ نہیں نا۔ یا اس کو باکس روم میں پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، یا کسی اونے پونے کسی کو بیچ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا، اللہ نے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا۔ کیوں بتایا؟ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے لیے. ہمیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد کس لیے بنایا گیا تھا؟ کہ ہم معاشرے میں برائی کو دیکھیں اور اس سے روکیں اور لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیں. یہ میرا اور آپ کا مقصد تخلیق تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجے جانے کا مقصد تھا کہ ہم معاشرے میں سے بے حیائی اور ناپسندیدہ چیزوں کو خارج کر کے پسندیدہ چیزوں کی دعوت دیں. اگر میں اور آپ اپنا مقصد تخلیق یا مقصد امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنائے جانے کا ہم اس کو ترک کر دیں گے تو عین ممکن ہے مقصد تخلیق یا مقصد تخلیق کو ترک کرنے والے کو پھر نکال دیا جائے گا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو تم جیسے نہیں تھے. اللہ ہمیں اس وعید سے ڈرنے اور اپنی اصلاح کرنے، اپنا مقصد تخلیق اور اپنا مقصد حیات پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نے انسان کو ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر اپنی بندگی، اپنی اطاعت کی طرف مائل کر رہے ہیں، اور انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ اور اس کی غرور بن جاتا ہے. انسان کے اس تکبر اور غرور کو نکالنے کے لیے اس کو اس کا اوریجن یاد کرایا جا رہا ہے. اپنا وہ خالق جس نے تمہیں ایک حقیر اچھلتے ہوئے پانی کی بوند سے پیدا کیا. کیسے تم ایک نطفہ تھے، کیسے تم مضغہ تھے، کیسے تم علقہ تھے، کیسے وہ تمہیں گریڈ بائی گریڈ بڑھا کے ایک مکمل بچہ بنا کے، اور وہ اللہ نے قرآن میں آج بتایا کہ اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس وقت بھی تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اس نے تمہیں کان، پھر تمہیں آنکھ، پھر دل دیے تاکہ تم شکر کرو. اپنے آغاز پر تو غور کرو، اپنے نقطہ آغاز پر تو غور کرو، اپنے اوریجن پر تو غور کرو. وہ خالق جس نے تمہیں اس حقیر پانی کے ایک نطفے سے بنایا، آج اس کے خلاف تم نافرمانی کرتے ہو، آج اس کی تم حکم عدولی کرتے ہو، آج اس کے مقابلے میں سرکشی اور بغاوت کرنے کا احتمال کرتے ہو. اسے ملتی جلتی آیات قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقنا له من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے ایک نطفے سے بنایا اور پھر وہ جھگڑالو بن جاتا ہے اور پھر وہ اللہ پر مثالیں لگانے لگتا ہے. وہ کہتا ہے مرےموں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ نطفے سے بنا کے اتنا ثابت سالم انسان بنایا. اللہ پر مثالیں، کہاں اللہ نے یہ کہا ہے، کہاں اللہ نے وہ کہا ہے، اللہ نے یہ حکم تو نعوذ باللہ ٹھیک نہیں دیا، اللہ نے یہ حکم تو آج بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کے اوپر مثالیں، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنے لگتا ہے. اپنی ذات کو، اپنی اوریجن کو بھول گئے ہو. انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ جھگڑالو بن جاتا ہے. کتنا جھگڑا کرتا ہے اللہ کے احکامات میں، جھگڑا کرتا ہے اللہ کے احکامات کی توضیحات میں، جھگڑا کرتا ہے احکامات بتانے والوں سے، جھگڑا کرتا ہے. اس نے جانور پیدا کیے تو صرف تمہیں نہیں، دیکھو اس نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ پیدا کیا. اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے. جانوروں سے پوشاک ملتی ہے، پوشاک کہتے ہیں لباس کو. کیسے کیسے ملتی ہے؟ جانوروں کی اون پہنی جاتی ہے، اون سے سویٹرز وغیرہ بنتے ہیں، کوٹس بنتے ہیں. پھر جانوروں کی فر، جانوروں کی منکس استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر جانوروں کے چمڑے کے ساتھ جیکٹس، کوٹس، بہت سے گارمنٹس بنائے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور پھر ان میں تمہارے لیے خوراک بھی ہے. جانوروں سے کتنے قسم کا ان کا دودھ پیا جاتا ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے. اور پھر صرف آج مسلمان تو جانور کا کوئی عضو نہیں چھوڑتے، ہے نا، سب کچھ ہی کھا جاتے ہیں. ان کا سر بھی، ان کے پاؤں بھی، ان کی چربی بھی کھا لی جاتی ہے، ان کا گوشت بھی کھا لیا جاتا ہے. جسم کے سارے اعضاء تک، یہاں تک کہ ان کا معدہ، ان کی تلی، ان کا جگر، ان کے گردے، سب کچھ کھا لیا جاتا ہے. ان کا دل، ان کے پھیپھڑے، سب کچھ ہی تو کنزیوم ہو جاتا ہے. یہاں تک آنتیں تک تو استعمال ہو جاتی ہیں کھانے میں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے تم کیا کرتے ہو؟ وہ تمہیں لباس بھی دیتے ہیں. ایک ہی جانور ہے، ان جانوروں سے تمہیں لباس بھی ملتے ہیں، ان سے تمہیں خوراک بھی ملتی ہے، اور بھی طرح طرح کے فائدے ملتے ہیں. اور پھر اللہ نے انہی مویشیوں اور جانوروں سے کچھ اور فائدے بتائے. ان میں تمہارے لیے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ،
یہ جو تمہارے مویشی ہیں، یہ جو تمہارے جانور ہیں، ان میں تمہارے لیے جمال ہے، انہیں تمہاری عزت کا ذریعہ بنتے ہیں، تمہاری تعارف، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہاری ناموری، تمہاری مال کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گاؤں میں جو کاشتکار وغیرہ ہیں، جو فارمرز ہیں، ان کے جتنے زیادہ مویشی ہیں، وہ کس چیز کا ذریعہ؟ ان کے مال کا تعارف ہوتے ہیں۔ ارے اس کے پاس تو 200 بھینسیں ہیں، اس کے پاس تو اتنے گائے گھوڑے ہیں، تو وہ مویشی جو ہیں وہ مال کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کی عزت، اس کے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ آج سے کچھ سال پچھلی نسلوں میں جب کسی بچی کا رشتہ آتا تھا تو کسی زمیندار کے گھر سے جب آتا تھا تو اس زمیندار کے گھر جب لڑکی والے تصدیق اور تحقیق کے لیے جاتے تھے تو بجائے اس کے کہ لڑکے کی ماں یا لڑکے کے باپ یا بذات خود لڑکے کو ملا جائے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جانوروں کو کاؤنٹ کر لیتے تھے کہ ان کے گھر میں جانور کتنے ہیں، تو وہ جانوروں سے ان کے مال کا اور ان کے کھاتے پیتے ہونے کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانور تمہارے جمال اور تمہاری عزت اور تمہارے مال کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں، ہینا تریحون وحینا تسرحون، کہ جب تم انہیں شام کو چرا کے واپس لاتے ہو یا جس وقت تم صبح انہیں اپنے گھروں سے رخصت کرتے ہو۔ جس زمیندار کے گھر سے، کسی فارمر کے گھر سے دن کو 100 بھینسیں کھانے کے لیے چرنے کے لیے نکلتی ہیں تو اس کا تعارف ہے، اس کے مال کا تعارف ہے، اس کی جو ہے وہ صاحب حیثیت ہونے کا تعارف ہے۔ اور پھر جب شام کو واپس آتی ہیں، اصل میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حالانکہ صبح رخصت پہلے کیا جاتا ہے اور شام کو واپس بعد میں لایا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمال اور تعارف اور عزت کے لیے پہلے ہینا تریحونا کہا ہے اور پھر ہینا تسرحون کہا ہے۔ صبح کو جاتے ہوئے جانور خالی پیٹ ہوتے ہیں، وہ اتنے جمال کا ذریعہ نہیں بنتے، لیکن جب شام کو وہ چر چگ کے بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ آتے ہیں تو اس وقت وہ جمال اور تعارف کا ذریعہ زیادہ بنتے ہیں۔ اس لیے ترتیب کو مقدم کر دیا گیا، صبح کا تذکرہ بعد میں اور شام کا تذکرہ جمال کے تعارف کے لیے پہلے کر دیا گیا۔ اور پھر ویسے بھی شام کو وہ دودھ دوہنے کا وقت ہے تو وہ بھی جمال کا وقت ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور کیا کرتے ہیں؟ تمہارے لیے بوجھ اٹھا کے ڈھو کے لے کے جاتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پر لے کے جاتے ہیں جہاں تم سخت جہاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت ہی مہربان اور بڑا شفیق ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہیں ایسی، جیسے پہاڑی علاقوں میں بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کوئی سواری نہیں جا سکتی، کوئی سخت سے سخت ہارڈی سے ہارڈی اور اسٹرانگ سے پاورفل سے زیادہ پاورفل جیپ جو ہے وہ اس علاقے میں نہیں جا سکتی، وہ جتنی رف ٹیرینز پر بھی چلے۔ بسا اوقات پہاڑی علاقے، بسا اوقات زمین کے کچھ ایسے ٹکڑے آ جاتے ہیں جہاں پر ہماری سواریاں نہیں جاتی، وہاں پر سامان ڈھو کر کون لے جاتا ہے؟ یہ جانور ہی وہ بار برداری اور سفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ بڑا رحیم اور مہربان ہے، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بھی بنے۔ ہمیں تقریباً پتہ چلتا ہے کہ گدھا نا تقریباً اوسط اگر دیکھیں تو 5 من تک وزن تو گدھا بھی اٹھا لیتا ہے، تقریباً 8 سے 7 من گھوڑا اٹھا لیتا ہے، اور خچر جو ہے وہ 10 سے 12 من اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ وہ وزن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے کہ اتنا اٹھانا ہوگا تو یہ سستا ہے، اس سے مہنگا ہے، یہ اس سے مہنگا ہے، اور پھر مختلف علاقوں میں وزن اٹھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانور پہنچایا، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف یہ تمہارا سامان نہیں اٹھاتے، تمہیں بھی اٹھاتے ہیں، تمہاری سواری بھی کرتے ہیں، اور پھر آج یہی جانور جوت کر بہت سے غریب لوگوں کے چولہے جلانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، اور یہی جانور چکی بھی چلاتے ہیں، ہل بھی چلاتے ہیں، پانی بھی ڈھوتے ہیں، کنویں بھی چلاتے ہیں، پنچک وہ جو پیسنے والی آٹا پیسنے والی مشینیں بھی چلاتے ہیں۔ یہ جانور مکینکلی بھی بہت ذریعوں سے کام کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اور بھی بہت سا کام کرتے ہیں، اور صرف یہ جانور ہی نہیں، بہت سی چیزیں تمہیں فائدہ دینے کے لیے پیدا کرتے ہیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ اللہ ہی کے ذمے سیدھا راستہ بتانا ہے جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر اور تابع فرمان کیے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے اتنے بڑے ہاتھی، اتنے اتنے بڑے اونٹ، اتنے پاورفل زور والے گھوڑے،
ان کو نکیل ڈال کر، ان کو ہارنس کر کے، ان کو اپنے قابو کر کے، ان کو ماتحت کر کے جس طرف ہمارا دل کرتا ہے اس طرف موڑ لینا، یہ علم کون دیتا ہے؟ یہ ہنر کون سکھاتا ہے؟ ان کو ہارنس کرنے کا طریقہ کون بتاتا ہے؟ اتنے جنگلی جانوروں کو پالتو بنا کر اپنے لیے مفید بنانے کا یہ سب طریقہ اللہ کا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ مویشی ایک مویشی ہونے کے ساتھ انسان کے کتنے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ اللہ خالق جب چیز بناتا ہے تو اللہ کی مخلوق کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک ایکٹیویٹی اور ایک کام اور ایک فائدہ اور ایک متانی ایٹ اے ٹائم بہت سے کام کرتا ہے۔ دیکھیں یہی مویشی ہیں، وہ گائے بھینسیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ دودھ بھی دے رہی ہیں، وہ سفوف بھی دے رہی ہیں، وہ گوشت بھی دے رہی ہیں، وہ ہل بھی چلا رہی ہیں، وہ کھیت بھی جوت رہی ہیں، وہ پانی کے کنویں بھی چلا رہی ہیں۔ کتنے کام کرتی ہیں۔ ان کی ہڈیوں سے کیلشیم اور فاسفورس اور جیلیٹن بھی نکلتا ہے اور باقی خزانے سارے کے سارے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ عزت و جمال کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، وہ خالق ہے، وہ خلاق ہے۔ جب وہ تخلیق کرتا ہے تو ایسی تخلیق صرف وہ رب ہی کر سکتا۔ انسان تخلیق کرتا ہے، ایک ٹوسٹر بناتے ہیں، کپڑے بھی استری کرتا ہے؟ نہیں نا، صرف ٹوسٹ سیکے گا۔ چاپر صرف پیاز چاپ کرے گا، ہے نا۔ وہ بلینڈر صرف بلینڈ کرے گا۔ کپڑے تو استری کر دو، کم از کم میں نے اتنے پیسے لگائے، نہیں، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ انسان خالق ایسی چیزیں بناتا ہے، رب بناتا ہے تو ایک ہی چیز کے اندر۔ آپ سوچیں دودھ کے لیے ایک اور چیز ہوتی، ہاں، گوشت کے لیے ایک اور چیز ہوتی، سامان اٹھانے کے لیے ایک اور چیز ہوتی، کتنی متفرق پرابلمز ہو جاتی۔ یہ اللہ ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا انعام ہے کہ ایک ہی مخلوق کے ذریعے انسان کو اتنے فائدے اور اتنی برکتیں شامل حال کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ویسے اور بڑی مخلوق ہے میرے گٹ کے اندر، میری انٹسٹائنز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بیکٹیریاز بنا دیے جو میرے لیے وائٹامن بی بنا رہے ہیں۔ مجھے آپ کو پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ یہ سب اللہ فرما رہا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ وہ رب جو تمہارے لیے اتنی مخلوق بناتا ہے، تمہاری زندگی کے گزران کے اتنے طریقے بناتا ہے، تمہارے لیے اتنی سہولتیں دینے کے لیے ایک ایک جانور میں اتنی فیسلٹیز اور امینٹیز پرووائڈ کرتا ہے، کیا اس نے تمہاری ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا ہوگا؟ نہیں، تمہیں گائیڈ کرنے، تمہاری رہنمائی کرنے، تمہیں جنت کا رستہ دکھانا اسی کا ذمہ ہے۔ جب ٹیڑھے بڑے رستے موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تمہیں ہدایت دے دیتا۔ اچھا چاہتا؟ نہیں نا، کلیئر کر لیں کس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ اللہ کے ظلم کا طریقہ تو نہیں ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا، پھر ہدایت دے کے اس کو جنت میں پہنچا دے گا، جس کو چاہے گا اللہ گمراہ کر دے گا، پھر گمراہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ نہیں نا، کس کے لیے؟ جو اپنے لیے چاہتا ہے، جو اپنے لیے مانگتا ہے اور چاہنے کے بعد نکل آتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی پانی کے ذریعے سے وہ کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون کی، کھجور کی، انگور کی، اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ پانی اللہ کا معجزہ ہے۔ پانی اللہ کی بڑی زبردست تخلیق ہے۔ انسان کی تخلیق تمام زیرو چیزوں کی تخلیق کا نقطہ آغاز پانی سے ہے۔ چرند، پرند، حیوانات، نباتات، اشرف المخلوقات، خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اچھلتے ہوئے حقیر پانی سے پیدا کیا۔ میرا اور آپ کا اور تمام زیرو چیزوں کا آغاز پانی سے۔ صرف یہ نہیں، اس کے بعد تمام زیرو چیزوں کی باڈی میں 90% کمپوزیشن پانی ہے۔ بنے بھی پانی سے، جسم کے اندر ہے بھی پانی۔ جسم کا پانی کم ہو جائے کیا؟ آنکھ کا پانی مائکرو ملی میٹر بھی کم ہو جاتا ہے نا تو بینائی جاتی رہتی ہے۔ پھیپھڑوں کا، دل کا، خون کا، جسم کا یہ پانی ہے جو میری زندگی اور میرے حیات کا ذریعہ بنتا ہے۔ باولا ہو جاتا ہے انسان جب پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں، پیاس آتی ہے، نڈھال ہو کے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ یہ جسم میں پانی ہے، زندگی چلتی اس پانی پر ہے، جسم پلتا اس پانی کے اوپر ہے، جسم کا آغاز بھی اس پانی کے ساتھ۔ اور پھر یہی پانی ہے
جو سمندروں میں موجود ہے. انشاءاللہ سمندروں کا آگے ہی تذکرہ آتا ہے. سمندروں میں موجود ہے, بحر بے قرار کی شکل میں موجود ہے. یہ سمندروں کے ذریعے پانی کیا کیا کچھ کرتا ہے. پھر یہ پانی زمین کی سطح کے اوپر دریاؤں میں ہے, نہروں میں ہے, سوتوں میں ہے, چشموں میں ہے. جو کیا اگاتا ہے, وہی ایک پانی کہیں زمین کو سیراب کرتا ہے, کسی ایک بیل کو سیراب کرتا ہے تو وہاں سے انگور نکل آتے ہیں, کسی ایک زمین کو سیراب کرتا ہے تو زیتون کا درخت نکل آتا ہے, وہی پانی سیراب کرتا ہے تو کھجور کا درخت اگاتا ہے. یہ پانی ہے, یہی پانی ہے. کیسے کیسے میوے پیدا کرتا ہے, کیسی کیسے فصلیں لہلاتا ہے, کیسی کیسی شکلوں میں زمین پر جھرنوں, سوتوں, ابشاروں, فواروں کے ذریعے صرف حسن پیدا نہیں کرتا, کھیتیاں بھی اگاتا ہے, ماحول کو بھی خوشنما بناتا ہے, پھر زمین کی کثافتوں کو پھر ہمارے لیے ریت لاتا ہے, ہمارے لیے سونے چاندی کے ذخائر لاتا ہے یہ بہنے والا پانی. پھر یہ پانی بخارات کی شکل میں آسمان میں اڑ جاتا ہے, پھر وہاں جا کے بادل برکھا برساتا ہے, باران رحمت برستی ہے, تو یہ بھی تو پانی ہی ہے. آسمان سے برسنے والا پانی پانی ہی تو ہے. کبھی وہ جم کے برف کے گولوں کی شکل میں گرتا ہے, اور کبھی وہ پانی کی شکل میں گرتا ہے, اور کبھی وہ یالہ باری کی شکل میں گرتا ہے. یہ پانی آسمان سے جب گرتا ہے تو وہ پانی ہی ہے جس سے میرا جسم بنا, وہ پانی ہی ہے جس سے میں چلی, وہ پانی ہی ہے جس سے میری کھیتے سیراب ہو کے مختلف پودے نکلتے ہیں, وہ پانی ہی ہے جب آسمان سے برستا ہے تو فضا کو صاف کر دیتا ہے, گرد و غبار کو, مٹی کو دور کر دیتا ہے, ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کر دیتا ہے. وہ پانی ہی ہے جب زمین میں آتا ہے تو زندگی کے اثرات مردہ زمین میں پیدا کر دیتا ہے. وہ پانی ہی ہے جو پیاس بھی بجھاتا ہے, آگ بھی بجھاتا ہے. یہ پانی ہے. یہ پانی ہی ہے جو گندگی کو بھی دور کرتا ہے, میل کچیل کو بھی دور کرتا ہے, برتن بھی دھوتا ہے, کپڑے بھی دھوتا ہے. یہ پانی ہی ہے جو پنچکیاں بھی چلاتا ہے. یہ پانی ہی ہے جو یہ سارے ڈیم چلا کے بجلی بھی بنا دیتا ہے. یہ پانی ہی ہے جب آسمان سے برستا ہے تو اس کے قطروں میں جب شعائیں گزرتی ہیں تو قوس قزح بن کے دکھا بھی دیتا ہے. یہ پانی ہے. ایک پانی کتنا کچھ کرتا ہے. صفائی, ستھرائی, پاکی, طہارت, پیاس, آگ, کھانا, سیراب کرنا فصلوں کا, اور سب کچھ. اور کس کس حالت میں ہے یہ؟ کبھی لیکوڈ ہے, مائع ہے, کبھی بخارات ہیں. جب یہ گیس بن جاتا ہے, یہ سٹیم بن جاتا ہے تو ہمارے سٹیم انجنز چلا دیتا ہے, ہمارے فائر انجنز چلا دیتا ہے. جب یہ برف بن جاتا ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہمارے پانی کا خزانہ اور ذخیرہ بن جاتا ہے. برف پگھلتی ہے, گرمیوں میں پگھلتی ہے تو نہروں میں پانی آ جاتا ہے. یہ پانی ہے. اس کی بدلتی ہوئی حالتیں ہیں. اور یہ پانی اللہ نے ایسے بنا دیا, اللہ نے کیسا بنا دیا کہ اس کے اندر ایک صلاحیت ڈال دی کہ جب یہ جم جاتا ہے تو یہ بھاری نہیں, یہ ہلکا ہو جاتا ہے. ساری دنیا کی چیزوں کے سالڈز بھاری ہیں لیکن پانی کا سالڈ ہلکا ہے. واہ, کیوں؟ یہ سمندر کی آبی حیات کے لیے. اگر برف پانی سے بھاری ہوتی تو سارے کے سارے سمندر اور سارے کے سارے دریا برف بن جاتے. یہ مچھلیاں, یہ آبی حیات کے پودے مر جاتے سردیوں کے موسم میں. لیکن اللہ ہے, اس نے جب پانی بنایا تھا تو اسے پتا تھا میں نے سمندر بھی بنانے ہیں. اس خالق کو پتا تھا میں نے اس سمندر میں مچھلیاں بھی چھوڑنی ہیں. اس مالک کو پتا تھا کہ اس سمندر میں پودے بھی ہوں گے. اس نے تب پانی کو بنایا, اس کو سکھا دیا, اس کو صلاحیتیں دکھا دی. جب تو جمے گا, جب تو سالڈ بنے گا تو تو ہلکا ہو کے سطح پر رہے گا, اور جب سطح پر رہے گا تو نیچے والے پانی کو ٹھنڈک سے بچا کے نیچے والی حیات کے لیے موزوں ٹیمپریچر فراہم کرے گا. یہ ایک پانی ہے جو اتنے کام کرتا ہے. اس پانی کا خالق کون ہے؟ اس خالق کی بندگی کا حکم دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو. وہ ایک پانی کے ذریعے تمہارے اتنے کام کراتا ہے, اور اس ایک پانی کو تمہارا اتنا مسخر اور تابع فرمان کرتا ہے. اس خالق کی بندگی کرو, اس خالق کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو, اس خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لا الہ الا اللہ کا پیغام پانی کو دیکھنے سے ہی مل جاتا ہے.
اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر لیا، سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہاری زمین میں پیدا کر رکھی ہیں نا، اس میں بھی ضرور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ کتنا رنگ ہے اللہ کی کائنات میں، اور یہ رنگ کتنا حسن پیدا کرتی ہے۔ اللہ بہترین مصور ہے، المصور اس کی صفت ہے۔ کتنے رنگ ہیں؟ مٹی کا رنگ کبھی دیکھا؟ ایک ہے رنگ مٹی کا، کہیں مٹی سیاہ، کہیں براؤن، کہیں لال، کہیں بھوری، کہیں اس کے اندر سفیدی۔ اس مٹی کے رنگ فرق، اس مٹی کے اوپر اگنے والی نباتات کے رنگ فرق۔ سب درخت ہیں، آپ یہاں سے لے کر پنڈی تک کا سفر کریں، درختوں کو دیکھیں، آپ کسی باغ میں چلے جائیں، آج کل موسم بہار ہے، کتنے پودے، حد نگاہ تک پودے نظر آئیں گے، لیکن آئی چیلنج یو، ہر پودے کے ہر پتے کا رنگ فرق ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے، گلاب کے پودے کے پتے رنگ اور ہے، کھجور کے درخت کے پودے کا رنگ اور ہے۔ سب پودوں کے پتے ہیں سبز رنگ کے، کمپوزیشن ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، سب کے اندر کلوروفل ہے، لیکن شیڈز آف گرین ڈفرنٹ ہے۔ اور اتنے خوبصورت ڈفرنٹ گرین شیڈز ہیں کہ انسان یقین نہیں کر سکتا کہ کس مصور نے اتنے ڈفرنٹ شیڈز بنائے۔ اور یاد رکھیے گا، جس پودے کا جو شیڈ آف گرین ہے وہ ہمیشہ وہی شیڈ ہوگا، وہ ہمیشہ وہی شیڈ ہوگا، اور جس کا جو شیڈ ہے وہ کبھی بدلے گا نہیں، وہ مصور ہے۔ پودوں کے رنگ، ان کے پھولوں کے رنگ فرق، پھولوں کی مختلف کلی کا رنگ فرق، اس کے بعد پرانے پھول کا رنگ فرق۔ پھر اس زمین کے اوپر اگنے والے پھلوں اور اس زمین کے اوپر اگنے والے سبزیوں کے رنگ۔ کبھی مکسڈ ویجیٹیبلز دیکھی ہیں؟ ایک بول آپ بناتے ہیں مکسڈ ویجیٹیبلز کا، ایک سیلڈ بول بنا ہوتا ہے مکسڈ ویجیٹیبلز کا، یا کوئی بھجیا وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ ہرا دھنیا، کتنے خوبصورت کلر کمبینیشن، گاجر، آلو، مٹر، کتنی خوبصورت کلر کمبینیشنز ہیں۔ ایک فروٹ باسکٹ کبھی دیکھیے، اس میں اسٹرابری بھی ہے، اس میں امرود بھی ہے، اس میں انگور بھی ہے، اس میں زیتون بھی ہے، اس میں کینو بھی ہے، اس میں آم بھی ہے، اس میں تھوڑے سے آپ نے کتنا کچھ، کتنی خوبصورت کلر کمبینیشن ہے اس فروٹ باسکٹ کی۔ پھر آسمان کے رنگ، زمین کے رنگ سے بالکل فرق، سمندر کا رنگ، پانی کا رنگ، کہیں وہ دریاؤں کا پانی مٹیالہ بھورا، اور پھر اس کے بعد سمندر کا رنگ بالکل نیل گوں رنگ، اور پھر آسمان کا رنگ بدلتا ہے۔ دیکھو آسمان رنگ کیسے کیسے، کبھی وہ نیلا ہے، کبھی وہ زرد ہے، کبھی وہ سیاہ ہے، کبھی وہ سفید ہے، کبھی وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، کبھی وہ بالکل رات کی تاریکی۔ اور پھر اس آسمان میں اڑنے والے پرندوں کے رنگ فرق ہیں، اس زمین میں چلنے پھرنے والے چوپایوں کے رنگ فرق ہیں۔ یہ اللہ ہے۔ سوچیں اگر ساری مخلوق کا رنگ یکساں ہوتا، زمین سے لے کے آسمان تک سب کچھ براؤن ہوتا، یا سرخ ہوتا، یا سیاہ ہوتا۔ سوچیں کائنات کی ساری چیزیں سیاہ ہوتی ہیں، اللہ اکبر، سب کچھ سرخ ہو جاتا، اف کیا بنتا۔ کتنے خوبصورت شیڈ ہے۔ آسمان کا یہ نیلا ہونا سکون کا ذریعہ بنتا ہے، یہ سبزہ ہرا آنکھوں کو تسکین اور تراوٹ دیتا ہے، جیسے جیسے اعصاب کے اوپر۔ اور پھر اللہ نے ہمیں انہی رنگوں کے ذریعے سجنا، بننا، پگمنٹس، ڈائز، اللہ نے کہا میں نے بہت سے رنگ پیدا کیے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اسے تر و تازہ گوشت لو، اس سے اپنی زینت کی چیزیں نکالو جسے تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے تمہارے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے دیا تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ پانی کا ایک کرشمہ، پانی کا ایک اور ذخیرہ سمندر ہے۔ سمندر حد نگاہ تک پھیلا ہوا بحر بے قراں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے، موجیں مارتے ہوئے، لہروں کے طوفانوں والے سمندر، فیدمز اینڈ فیدمز گہرا پانی، لیکن حدود کا پابند۔ کیسے؟ کیوں؟ کون کرتا ہے اس کو قابو؟ اتنا زور آور شورش والا ایک دریا، اگریسولی فلوئنگ دریا، لیکن اپنے حدوں کا پابند۔ کون کرتا ہے اتنے پانی کے ذخیرے کو؟
آپ برتن میں رکھتے ہیں گلاس, آپ ذرا سا اس کو بہاتے ہیں وہ پانی بہہ جاتا ہے, لیکن اتنا اتنا کروڑوں لاکھوں ٹن پانی سمندروں کا, اس کو کون ساحل سے آگے بچنے سے روک کے رکھتا ہے؟ کتنی اطاعت کرتی ہے اللہ کی مخلوق اللہ کی, کتنی اطاعت کرتی ہے اللہ کی تخلیق اللہ کی. اللہ جب تک اس سمندر کو, اس دریا کو حکم نہیں دیتا, اس کی موجیں ساحل کی پابند رہتی ہیں. میری اور آپ کی خواہشیں اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں تو کر جائیں, اللہ کے سمندروں کی اور اللہ کے دریاؤں کی جو لہریں ہیں وہ حدود کی پابند رہتی ہیں. اللہ ہمیں بھی حدود کی پابندی کا طریقہ سکھا دے. پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی سمندر, یہی دریا, انہی کے سیلاب, انہی کی ٹائیڈل ویوز بستیوں کو اپنی لپٹ میں لے کے نیست و نابود کرتی ہیں, لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں, اللہ کے حکم سے تجاوز کر کے نہیں. اللہ ہمیں فرما برداری سکھا دے. اتنے سمندر کو پابند رکھتا ہے اللہ, اور پھر زمین کے ٹکڑوں کے درمیان یہ سمندر, اتنے پانی, تو اس پار میں اس پار, ادھر کے لوگ ادھر سے کیسے ملیں گے؟ اللہ سبحان اللہ. جب اللہ نے بنایا تھا نا, اس کو پتا تھا میں نے سمندر بھی بنانے ہیں اسی پانی کے. اس نے پانی کے اندر, جہاں میں نے بھی آپ کو برف کی صلاحیت بتائی, اس نے پانی کے اندر ایک اور صلاحیت ڈال دی تھی. اس کو پتا تھا, یہ خالق تھا, یہ میری اور آپ کی طرح تخلیق نہیں کرتا کہ ہر چیز کا ماڈل نیا آتا ہے, یہ ماڈل کے اندر کمی رہ گئی, اب اس ماڈل کے اندر لیٹسٹ ورژن آ گیا. نہ, اللہ کی تخلیق ایسی نہیں ہے. اس کی پہلی دفعہ تخلیق پرفیکٹ تھی. یہ اللہ ہے, یہ پرفیکٹ ہے, سبحان اللہ. اس کے اندر کوئی عیب نہیں, اس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں. جیسے جہاں اس نے پہلی تخلیق کی تھی وہ پرفیکشن کے حد تک تھی. اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اس کی مخلوق, اس کی تخلیق عیب سے پاک ہے. جب اللہ نے پانی بنایا تھا تو اس کو پتا تھا اس روئے زمین پر اس پانی کے ذخیرے میں نے سمندروں کی شکل میں بنانے ہیں جو ادھر ادھر زمین کے درمیان آ جائیں گے. تو اس کا سفر کرنے کے لیے, رزق حلال تلاش کرنے کے لیے, آپس میں رشتوں کو ملانے کے لیے, بھائیوں کو جو دو سمندر کے کنارے پہ ہیں ان کو جوڑنے کے لیے, ان کی ملاقات کرنے کے لیے پانی کے اندر ایک صفت ڈال دی. کون سی صفت ہے؟ ہاں, ایک لوہے کی سوئی رکھے نا, وہ ڈوب جاتی ہے, فوراً تہ پہ بیٹھ جاتی ہے, لیکن ایک لکڑی کا اتنا بڑا تختہ رکھیں وہ تیرتا رہتا ہے. اللہ نے پانی کے اندر یہ تھرسٹ, سرفیس ٹینشن کی صلاحیتیں ڈال دی تھی. چھوٹی سی سوئی تو ڈوب جاتی ہے, لیکن اتنا بڑا لوہے کا بنا ہوا, اتنا بڑا لکڑی کا تختوں کا بنا ہوا کشتیاں اور پہاڑ جتنے بڑے جہاز اس کے سینے پہ تیرتے رہتے ہیں. یہ اللہ ہے جو تخلیق کرتا تھا تو بے عیب تخلیق کرتا ہے. اس کا سسٹم آرگنائزڈ ہے, اور اس نے سارے کا سارا تخلیق کس کے لیے کی؟ یہ سب ہے تیرے لیے اور تو ہے میرے لیے. اللہ نے ان تمام چیزوں کو انسان کی ضرورتوں, اس کی نیسیسٹیز, اس کی حاجتوں کے لیے مسخر کیا ہے. اور جب پانی بنایا تھا تو اس کے اندر یہ چیزیں ودیت کر دی تھی. یہ پانی کے ذخیرے بنیں گے, سمندر بنیں گے, دریا بنیں گے. ان دریاؤں کے اندر انہوں نے رزق حلال کے لیے سفر کرنا ہوگا, لہٰذا اللہ نے پانی کی تخلیق میں کشتی کو سینہ چیرنے کی صلاحیت عطا فرما دی, تاکہ تم اسے کیا کرو؟ رزق حلال تلاش کرو, رزق حلال تلاش کرو, جو کہ عبادت ہے. اور پھر اسی پانی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اور کتنا کچھ رکھ دیا. میرین اینیملز, سی فوڈ, جو بہترین سورس آف میٹ ہے, سب سے زیادہ. ارے دنیا کے کھانے کے خوراک کے ذرائع ختم بھی ہو جائے نا تو یہ سمندر کے ذرائع ختم نہیں ہوں گے. آج لوگ کہتے ہیں کہ نسل انسانی کو قابو کر لو. مالٹوس نے کتنی دیر پہلے کہہ دیا تھا 100 سال کے بعد ہمارا رزق کم ہو جائے گا اور ہمارے انسان زیادہ ہو جائیں گے. وہ انسان کم نہیں ہوئے, رزق کم نہیں ہوا, انسان بڑھتے چلے گئے. رزق کہاں کم ہوگا؟ اس زمین سے زیادہ 2/3 سرفیس کے اوپر تو پانی ہے, اور پانی کے اندر اتنا اینڈلیس سورس آف رزق ہے کہ میں اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے, میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس زمین کے علاوہ اس سمندر کے اندر آج میرا خیال ہے سب ڈاکٹرز اس بات کو مانتے ہیں کہ جتنا ہیلتھ فوڈ اور جتنا صحت کے لیے, ہر بیماری کے لیے جتنا بہترین کھانا یہ سی فوڈ ہے, اتنا کوئی بھی اور نہیں. اس میں چربی بھی کم, اس میں کولیسٹرول بھی کم, اس میں پروٹینز بھی اچھے, وہ ایسیڈیٹی کے لیے بھی اچھا, وہ کولیسٹرول کے لیے بھی اچھا, وہ بیماری کے لیے بھی, ہارٹ کی بیماری کے لیے بھی اچھا, وہ بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھا, وہ گینٹھیا کے لیے بھی اچھا, وہ گاؤٹ کے لیے بھی اچھا, وہ الرجیز کے لیے بھی اچھا. اللہ نے ایسا سمندر کا خزانہ بنا دیا جو انسانیت کے لیے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا.
تو وہاں سے گوشت نکالتے ہو، پھر وہاں کے پودے، وہاں سے تم میڈیسنز نکالتے ہو، اور پھر وہاں سے تم موتی، مونگے، ہیرے، جواہرات، گیس، تیل، کتنا کچھ نکالتے ہو. اس کو پابند رکھتا ہے، پھر تمہیں فن دیتا ہے، تمہیں ہنر سکھاتا ہے، تمہیں آکسیجن کو ٹریپ کر کے سلنڈروں میں ڈال کے غوطہ زن ہو کے چیزیں نکالنے کے طریقے سکھاتا ہے. کون سکھاتا ہے؟ اللہ علیم سکھاتا ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اسی سمندر میں سے تم اپنی زینت کی چیزیں نکالتے ہو. اسی سمندر کے نیچے اللہ کے حکم سے مونگے بنتے. مونگے پتہ ہے کون سے؟ ہاں، وہ چھوٹے چھوٹے آئسٹرز اپنی کمزور سی سیپ کے اندر، a tiny oyster in the shell, deep fathoms of پانی کے اندر. کیوں بنایا تھا اللہ نے؟ ارے عورت کے حسن کے لیے، میرے اور آپ کے سنگھار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سونا بنا دیا، چاندی بنا دی، موتی بنا دیے، مونگے بنا دیے، ہیرے جواہرات بنا دیے. اس کی فطرت میں میں نے سجنے بننے کی فطرت ڈالی ہے. اس کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا. اس کے لیے سونا بناؤ، پہاڑوں اس کے لیے سونا اگلو، ریت میں اس کے لیے سونا چاندی لے جاؤ، موتی مونگوں کو اس کے سجنے کا بندوبست کر دو، اور پھر سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر کی بیس کے اندر، بیڈ کے اندر اس نے چھوٹا سا گھونگا بنا دیا، اس نے ایک آئسٹر بنا دیا، اس کو وحی کے ذریعے موتی بنانے کا طریقہ سکھا دیا. کیسے سکھایا؟ اس کے جسم کے اندر ایک صلاحیت ڈال دی. اس کے چھوٹی سی سیپ کے اندر جب پانی کی لہروں کے ساتھ ایک ریت کا ذرہ گھس جاتا ہے اور اس آئسٹر، اس گھونگے کی کھال کے اوپر وہ ریت کا ذرہ چپتا ہے، تو اس کی رگڑ کی وجہ سے، جیسے آپ کی آنکھ پہ پانی، آپ کی آنکھ میں جب ریت جاتی ہے تو پانی بہتا ہے، بس اسی طرح اس گھونگے کے جسم سے، اس آئسٹر کے جسم سے کچھ مادے، کچھ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو کہ اس سینڈ کے پارٹیکل، اس ریت کے ذرے کو ٹریپ کر دیتی ہیں تاکہ اس کو رڑک نہ لگے، اس کو رگڑ نہ لگے. اس کے گرد وہ سیکریشنز، اس کے گرد وہ رطوبتیں جم جاتی ہیں، پھر وہ اس کے سیپ کے اندر رہتا ہے. پھر اس کے اوپر پانی کا پریشر، کتنے فیدمز پانی ہے، کتنا پریشر ہے، سالہ سال اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے. پھر اللہ ایک ڈیپ سی ڈائیور کو سکھاتا ہے کہ وہ جائے، غوطہ زن ہو، اور ان گھونگوں کے، ان شیلز کے اندر سے پیور پرلز نکال کے لائے. پھر کچھ سونے بنانے والے، کچھ سونار اس سونے کے شیل کے اندر اس سیپ کو لگاتے ہیں اور ایک خوبصورت سا پینڈنٹ بنا دیتے ہیں، خوبصورت سی انگوٹھی یا ٹاپس بنا دیتے ہیں. کس کے لیے بنایا تھا اللہ نے سب کچھ؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. کہو کس نے زینتیں حرام کی ہے؟ تو نکالی میں نے اپنے بندوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حلال ہے، میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے، میرے اور آپ کے لیے بنایا تھا. اور پھر اللہ نے اس کے سارے اسباب، سارے وسائل بنا کر وہ ایک خوبصورت سے پرل کا سیٹ، ایک پرل کا پینڈنٹ مجھ تک اور آپ تک پہنچ جاتا ہے تاکہ میں اس سے اپنے جیوب کو سجا لوں. لیکن پھر میرا رب مجھے اینڈ آف دا ڈے کیا کہتا ہے؟ یضربنا بخمرہن علی جیوبہن. دیکھو میں نے تمہارے لیے سیپ سے پرل بنایا، تمہارے لیے سونے چاندی جواہرات بنائے، تمہارے شوہر کو اتنا مال دیا، تمہارے باپ کو اتنا مال دیا، تمہارے بھائی کو اتنا مال دیا کہ تمہیں اس سونے جواہرات سے، ان پرلز کے ساتھ سجا دیتے ہیں. اب جب اس کو اپنے سینے پہ سجا لوگی تو نامحرموں کے سامنے ایک کام کرنا، اپنے سینے کے اوپر اپنے سر کی اوڑھنی کو ڈال لینا. یہ تمہاری زینت ہے. اس زیور کی زینت اور اپنے سینے کی زینت کو نامحرموں کو نہ دکھانا، محرموں کے سامنے جو مرضی دکھانا. اب وہ رب جس نے اس کے بناؤ، اس کے سنگھار، اس کی آرائش کے لیے اتنے وسیلے مسخر کر کے اس کو سجایا، بنایا، اس کے لیے سجانا حلال اور جائز کر دیا، اگر وہ کہے کہ مجھے تو سکھ اور سکون اور راحت تبھی آتی ہے جب میں اپنا سینہ کھول کے نامحرموں کو دکھاؤں اپنا یہ پل، مجھے بتائیں کیا اس کے لائق ہے؟ کیا اس کے شایان شان ہے؟ کیا یہ اس کے بندگی کا انداز ہے؟ اللہ ہمیں بندگی کا طریقہ سکھا دے. جو حدود، جو قیود اللہ ہمیں سکھاتا ہے، پوری کائنات ان حدود کی پابند رہتی ہے. اللہ ہمیں بھی حدود کا پابند رہ کر زندگی گزارنے کے اسلوب سکھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا میں نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی. میں نے آپ کو میخیں گاڑنے کا تصور بتایا تھا کہ جب زمین بنی تھی تو کیسی تھی؟ اٹ واز اے سیمی سالڈ بلاب.
جب وہ گردش کرتی تھی تو ادھر ڈھلکتی ادھر ڈھلکتی. اللہ نے کیا کیا؟ ویٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ از دا بہترین فزسٹ, اللہ از دا ٹاپ لائن فزسٹ. ہاں, جب اس نے تخلیق کیا میخیں گاڑ دیں, وابل نہیں کرتی تھی, اسموتھ ہو گیا زمین کی روٹیشن اور ریولوشن. ڈھلکتی تو پھر ہم کبھی ادھر ڈھلکتے کبھی ہم ادھر ڈھلکتے. اللہ نے زمین کو اسموتھ کرنے کے لیے پہاڑ بنا دیے اور گاڑے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا پہاڑ جتنا زمین سے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی زیر زمین موجود ہوتا ہے. اللہ نے جب یہ زمین میں پہاڑ گاڑ دیے اور اتنے اونچے اونچے ایریاز زمین میں بنا دیے تو پھر کیا کیا؟ ان کو بنایا تو با مقصد تھا, لیکن پھر بیریئرز بن گئے, پھر بیریئرز بن گئے. پہاڑ کے ادھر کوئی بستی, پہاڑ کے ادھر کوئی بستی, ادھر کبھی بیٹا رہتا ہے ادھر کبھی ماں رہتی ہے, ادھر کبھی دادا رہتا ہے ادھر اس کا پوتا رہتا ہے. یہ ملیں گے کیسے؟ ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ ادھر سے ادھر تک رزق تلاش کرنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ اس نے دریا جاری کر دیے اور قدرتی راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستے بنانے والی علامتیں رکھی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین کو ڈھلکنے سے بچانے کے لیے پہاڑ میخوں کی شکل میں گاڑے تھے تو ان بلند و بالا پہاڑوں کو زمین میں راستے روکنے کی بجائے, آپ کو پتا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان درے موجود ہیں اور یہ قدرتی ماؤنٹن پاسز ہوتے ہیں. پہاڑوں کے درمیان جگہ ایسی ہوتی ہیں جو گزرگاہیں ہیں اور نیچرل پاسز ہیں, انسانوں نے نہیں بنائی ہوتی, یہ اللہ نے بنائی ہیں. اسے پتا تھا انہوں نے پہاڑ کے اس طرف سے اس طرف جانا ہوگا, زمین کے ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے میں سفر کرنا ہوگا. تو جس نے پہاڑ بنائے تھے, پہاڑ بناتے وقت اس نے نیچرل ماؤنٹن پاسز اور درے اسی وقت بنا دیے تھے. اب صرف یہی نہیں, پہاڑوں کو عبور کرنے کے لیے, پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ کے پھر دوسری طرف جانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں رستے بھی بنائے ہیں. اور اگر آپ کبھی پہاڑوں کو آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو پہاڑوں کے اندر وہ گزرگاہیں نظر آتی ہیں, پہاڑوں کے اندر وہ گزرگاہیں نظر آتی ہیں. آج ماؤنٹینئرنگ کرنے والے لوگ ان گزرگاہوں کو پہچانتے ہیں. باقاعدہ کبھی جا کے پہاڑ کو آج آن لائن دیکھیے گا, پہاڑوں کے اندر باقاعدہ واک ویز بنے ہوئے ہوتے ہیں نیچرل طور پر. یہ نہیں ہوتا کہ اس رستے کے اوپر کچھ مسافر سفر کرتے ہیں تو رگڑ کی وجہ سے وہ سڑک بن گئی, یا پہاڑی بکریاں چڑھتی ہیں تو سفر بنتا ہے. نہ, قدرتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر جو نیچرل واک ویز ہیں جن کے اوپر چڑھنا سب سے آسان ہے, ایزیسٹ وے ٹو دا کلف اور دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین, وہ رستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں ڈیمارکیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پہاڑوں کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو میں نے ماؤنٹن پاسز بنائے اور دوسرے میں نے پہاڑوں کے اوپر شاہراہوں کے رستے ڈیمارکیٹ کر دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ, تاکہ تم راستہ پاؤ. کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ رب جو اس دنیا میں رہنمائی کرتا ہے راستوں کی, ادھر سے ادھر جانے کا رستہ سکھاتا ہے, سمندروں کو طے کرنے کے وسیلے بناتا ہے. مجھے بتائیں, دنیا سے جنت کا رستہ کیا اس نے سکھایا نہ ہوگا؟ وہ جنت جو اس نے سجائی کس لیے ہے, وہ جنت جو اس نے بنائی اپنے بندوں کے لیے, اس نے صرف مجھے دنیا میں اس پار سے اس پار کی ہدایت اور رہنمائی کے رستے سکھائے ہیں. اس نے جنت کا رستہ بھی سکھایا. قرآن کے آغاز میں اس نے جنت مانگنے کی دعا سکھائی اور پھر پورا قرآن اس صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے بتایا. اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے راستے بتانے والی علامتیں بھی رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا, تاروں سے لوگ ہدایت کیسے پاتے ہیں؟ ایک تو آسمان پر چمکنے والے کچھ ستارے اپنی جگہ بدلی نہیں کرتے, وہ ستارے ہیں, بدلنے والوں کو سیارہ کہا جاتا ہے. آسمان پر چمکنے والے سب سیارے نہیں, کچھ ستارے ہیں جو اپنی جگہ پر رہتے ہیں. ایسے کچھ ستاروں میں سے کچھ ستارے ہیں جو ہمیشہ ایک خاص وقت ایک خاص سمت میں رہتے ہیں. ان ستاروں کو دیکھ کر لوگ ڈائریکشنز, نیویگیشنز اور بہترین کمپس کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور ان میں سے بہترین مثال قطب شمالی, نارتھ سٹار, جو نارتھ پول پر 16 سال سے چمک رہا ہے. ویسے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں کتنی مستعدی ہے, کتنا تحمل ہے, کتنا ٹھہراؤ ہے اور کتنا جماؤ ہے. کتنے کروڑوں سالوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نارتھ سٹار کو کہہ دیا تو یہاں پہ چمکے گا, وہ وہیں پہ چمک رہا ہے, وہیں پہ کھڑا ہے.
جو جب جہاں جیسے کھڑے ہونے کا حکم دے دیا وہ نارتھ سٹار وہیں کھڑا ہے. ہم تھوڑی دیر کے بعد یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. دال کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں. آج تو ہوم ڈیلیوری کروا دیں. یہ کپڑے پہن پہن کے تنگ آ گئی ہوں، 10 جوڑے نئے خرید لاتی ہوں، ہے نا. ہر چیز میں تبدیلی، ہر چیز میں. اور پھر بدلتے رہنے کا شوق. اب نئے رواج آ گئے، اب ٹائٹس کا رواج آ گیا، اب اونچی قمیضوں کا رواج، اب نیچی قمیضوں کا رواج. انسان بدلتے رہنے کا، لیکن اللہ کی اطاعت، اللہ ہم بدلیں، اس زمانے کے ساتھ بدلیں، لیکن حدود اور قیود کے اندر رہ کے بدلنے کا طریقہ اختیار کرنے والے خوش نصیب بن جائیں. پھر کیا جو پیدا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی مخلوق اور تخلیق کا تذکرہ کیا. میرا پانی دیکھو، ہوا دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، پہاڑ دیکھو، زمین دیکھو، کشتیاں دیکھو، سب کچھ دیکھو. میری مخلوق دیکھی ہے؟ مخلوق دیکھ کے خالق کو پہچانا ہے؟ پھر اللہ نے سوال کیا اب بتاؤ، وہ جو تخلیق کرتا ہے اور وہ جو کچھ تخلیق نہیں کرتا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا سوال. اللہ کو الہ کس کو بنایا جائے گا؟ جو خالق ہے. خالق کو الہ بنایا جائے گا. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ الہ خالق کیوں ہوگا، کیونکہ مینوفیکچرر ہی کو اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ بہترین اور موزوں ترین آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کے لیے بتایا کہ دیکھو یہ جو ساری چیزیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو یہ خالق ہیں. انہوں نے کبھی کچھ تخلیق کیا ہے؟ انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا. نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ پانی، نہ ہوا، نہ کشتی، کچھ تخلیق نہیں کیا. تو لہٰذا ان کو خالق کے ساتھ شامل نہ کیا کرو. مخلوق کو نہ پوجو، خالق کو پوجو. کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے، اور حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے کھلا اور چھپا سب کچھ جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمتوں کو گننا چاہو گے. اللہ نے کچھ نعمتیں تو گنائی نا، ہے نا. اللہ نے یہاں پہ کچھ نعمتیں گنائی، پانی کی، چرند کی، پرند کی، حیوانات کی، پودوں کی، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، پہاڑوں کی، ماؤنٹین پاسز کی، ستاروں کی. کتنی اللہ نے گنائی. لیکن اللہ نے کہا تم گن نہیں سکتے، تم شمار ہی نہیں کر سکتے. میری تو ایک ایک تخلیق کے اندر تمہارے لیے کروڑوں نعمتیں ہیں، تم نہیں شمار کر سکتے. یہ کہنے کے بعد اللہ نے کیوں کہا غفور الرحیم؟ میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، تم گن نہیں سکتے. اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں پر اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی صفت کا تذکرہ کیوں آیا؟ کس لیے؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور شکر نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، تو یہ اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ وہ رب غفور الرحیم ہے اس کی ناشکری کو، اس کی بے صبری کو اور اس کی شکر کی کمی کو معاف کر کے مزید نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. اس لیے یہاں پر تذکرہ اللہ کی صفت کا کیا گیا، ورنہ یہاں پہ اللہ کی کچھ اور صفاتی نام بھی آ سکتے تھے. یہ اصول بنائیے کہ جب اللہ کے قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں اور اللہ کی ایک خاص صفت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو سوچا کریں کہ یہاں پر یہ صفت کیوں رکھی گئی، یہاں پہ خبیر کی صفت کیوں نہیں آ گئی، یہاں پہ مالک یوم الدین کی صفت کیوں نہیں آ گئی، خاص غفور الرحیم کی صفت کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ اپنی نعمتوں کا احساس دلا رہا ہے، اس کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور وہ تذکرہ فرمانے کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں ابھی بھی مزید کیوں دے رہا ہوں، حالانکہ تم ناشکری کر رہے ہو، میری کثیر نعمتوں کے باوجود میرا شکر نہیں کرتے. یہ تو وہ بخشش پڑی کرتا ہے کہ پھر بھی تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے. اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا. وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. گویا شرک کی نفی کے لیے وہ ساری چیزیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے ان کی نفی کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کیا 3 یہ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ الہ ایک تو خالق ہونا چاہیے، الہ زندہ ہونا چاہیے، اور الہ کو قیامت کے دن کا علم یعنی عالم الغیب ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے اگر ان 3 صفات کے پیمانے پر پرکھی جائیں تو سب کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے. سورج، چاند، ستارے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے. کیا وہ خالق ہیں؟ نہیں. وہ خود مخلوق ہیں. کیا وہ زندہ ہیں؟ نہیں. اور کیا ان میں سے کسی کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو گویا کہ جو سورج، چاند، ستاروں کو بت بنایا جاتا ہے اس کی نفی.
اس کے بعد کس کو پوجا جاتا ہے شرک میں؟ بتوں کو، دیوتاؤں کو، دیویوں کو، پتھروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو۔ کیا وہ خالق ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ نہیں۔ گویا ان کی بھی نفی ہو گئی۔ پھر کس کو شریک کیا جاتا ہے؟ اصحاب القبور کو، شہیدوں کو، نبیوں کو، جو فوت ہو چکے، جو قبروں میں مدفون ہیں، ان کو اللہ کا شریک کیا جاتا ہے۔ قبروں والوں کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں، قبروں والوں کے لیے منتیں، مرادیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے دیے جاتے ہیں اور شرک کیا جاتا ہے۔ بتائیں یہ قبروں والے خالق ہیں؟ خود مخلوق ہیں۔ قبروں والے زندہ ہیں؟ خود مردہ ہیں۔ قبروں والے جانتے ہیں کہ اس قبر میں سے کب اٹھائے جائیں گے؟ گویا یہ تین صفات جب الہ بنانے کے لیے، کسی چیز کو الہ پکارنے کے لیے، یہ تین صفات کا ہونا ضروری ہے۔ خالق ہونا، خالق ہونا، ہمیشہ زندہ ہونا، اور غیب کا علم ہونا۔ اگر یہ تین صفات کسی چیز میں نہیں ہے تو پھر اس کو الہ نہیں مانا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں بس انکار بس کے رہ گیا، وہ گھمنڈ میں پڑ گئے۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے کھلے سب جانتا ہے، اور ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہے۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائے گا، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹے گا جنہیں بر بنائے جہالت گمراہ کر رہا ہے۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف، اپنے قرآن کا تعارف اور ان دونوں سے انکار کرنے والے کا انجام بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور جن کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے گناہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو لوگوں تک پہنچانے اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔